नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़लयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ मशाइख़ व उलमाए कराम, कायदीन व कारकुनान तहरीक मिनहाजुल कुरान व जुमला कायदीन व कारकुनान पाकिस्तान अवामी तहरीक, इस अज़ीम मुबारक रात में अज़ीम इज्तिमा में शिरकत करने वाली जमी ख़वातीन व हज़रात और पाकिस्तान भर में बल्कि पूरी दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में टीवी नेटवर्क के ज़रिए आज के इज्तिमा में शरीक होने वाले तमाम भाई बहनें, बेटे और बेटियां, सबको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज शब क़द्र है, माह रमज़ानुल मुबारक की अज़ीम रात, जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नुज़ूल कुरान की बरकत और अज़मत के साथ नवाजा है। आज की रात बहसीयत उम्मत मुस्लिमा हम सब पर इज्तिमाई तौर पर, इसी तरह पाकिस्तानी कौम होने के नाते भी हम सब पर कौमी और मिली एतबार से, और बहसीयत मुसलमान हम में से हर एक फ़र्द पर इनफरादी तौर पर कुछ ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं, जिन ज़िम्मेदारियों के अदा करने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बख्शिश और मग़फ़िरत की सआदत की तरफ ले जाता है और दुनिया और आखिरत में अपनी रज़ा और अपनी खुशनुदी की बेपाया नेमत के साथ नवाजता है। हमारी बदकिस्मती है कि हम इनफरादी सतह से लेकर इज्तिमाई सतह तक और कौमी सतह से लेकर बैनुल अक़वामी सतह तक अपने उन बुनियादी फ़राइज़ को और ज़िम्मेदारियों को भूल भी चुके हैं और उनकी अदायगी को कुल्लियतन तर्क कर चुके हैं, और उन्हें भूलने और तर्क कर देने का जो रूहानी और उखरवी और इसी तरह दुनियावी एतबार से जो नुकसान है, ख़सारा है, हमें उसका एहसास तक भी नहीं रहा। वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा और कारवां के दिल से एहसासे ज़ियां जाता रहा। इसी बदनसीबी की एक मुँह बोलती तस्वीर आज गज़ा और फ़लस्तीन के बेगुनाह मासूम और निहत्ते शहरियों पर होने वाले मज़ालिम और दहशतगर्दी और दरिंदगी की हौलनाक वाक़यात हैं, और उस पर पूरी उम्मत मुस्लिमा
بے حسی کی تصویر بنی بیٹھی ہے، اور ساتھ اس وجہ سے جب امت مسلمہ کے اندر کوئی احساس اور کوئی غیرت تک باقی نہیں رہی تو عالم انسانیت اس کی فکر کیوں کرے گا، اور اقوام متحدہ UNO جیسا ادارہ اس پر کوئی مؤثر کارروائی کیوں کرے گا؟ اسے معلوم ہے کہ مسلمان عالمی سطح پہ خود بے حسی اور بے غیرتی کا شکار ہو چکے ہیں۔ کوئی شور مچانے والا نہیں، کوئی مؤثر احتجاج کرنے والا نہیں۔ غزہ میں نہتھے بے گناہ معصوم فلسطینیوں کی خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں، بے حساب لاشیں گر رہی ہیں، اور اب ان شہیدوں کی تعداد سینکڑوں تک جا پہنچی ہے، سینکڑوں تک۔ مگر اسرائیلی جارحیت ہے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی، اور یونائٹڈ نیشنز کے جو سیکرٹری جنرل ہیں وہ آج اس لمحے تک بھی مسلسل یہ بیان دیے جا رہے ہیں کہ اسرائیل کے لوگ حماس کے راکٹ حملوں کے خوف کے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ان کی آنکھوں پر گویا پٹیاں بندھ گئی ہیں، انہیں غزہ کے مسلمانوں پر ہونے والے مظالم دکھائی نہیں دے رہے، ان کی آنکھوں سے گویا دیکھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی، سلب ہو گئی۔ اور بے حسی کا عالم یہ ہے انسانی سطح پر بھی کہ اگر کچھ افراد اسرائیل کی سرزمین میں بعض راکٹ حملوں سے مارے گئے تو وہ موت انہیں آج کے دن تک نہیں بھولتی، اور ادھر سینکڑوں نہیں ہزار کی تعداد میں نہتے فلسطینی شہید ہو چکے ہیں پچھلے 60 برس میں، اور پچھلے کئی سالوں میں، اور حالیہ اس ظلم و بربریت کے واقعات کے دوران ان کے منہ کو توفیق نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی کی مذمت کر سکے اور غزہ میں مظلوموں کے حق میں کوئی ایک کلمہ بول سکے۔ عالم یہ ہے، یہ یونائٹڈ نیشنز کا ادارہ جو جنگ عظیم دوم کے بعد وجود میں آیا، اور جنگ عظیم اول میں کے بعد بننے والے لیگ آف نیشنز کے بین الاقوامی ادارے کی ناکامی کے نتیجے میں بنا، اور اس کی ناکامی کا سبب بھی یہی تھا کہ وہ بین الاقوامی تضادات کو، تنازعات کو، اور حتیٰ کہ عالمی جنگوں کو روکنے میں وہ ادارہ ناکام ہو گیا تھا، اور اقوام عالم کو عدل اور انصاف فراہم نہیں کر سکا تھا، اور جن مقاصد کے لیے لیگ آف نیشنز بنی تھی وہ پورے نہیں ہو پائے تھے۔ اس سے بدتر صورتحال کو آج UNO اس سے دوچار ہو چکا ہے۔ صرف پچھلے سال 2013 میں یونائٹڈ نیشنز نے 21 ریزولوشنز اسرائیل کے خلاف پاس کیے ہیں، 21 ریزولوشنز اسرائیل کے خلاف آئے ہیں یونائٹڈ نیشنز میں، اور 4 ریزولوشنز باقی پوری دنیا کے دیگر تنازعات پر، کانفلکٹس پر، ڈسپیوٹس پر آئے ہیں۔ مگر مجال ہے کہ یونائٹڈ نیشنز پہ کسی کے کان پہ جو رینگی ہو، اور کسی نے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو عدل اور انصاف فراہم کرنے میں کوئی کردار ادا کیا ہو۔ امریکہ جیسا ملک اور اس کا صدر باراک اوباما ہر روز یہ بیان دینے پر اکتفا کرتے ہیں کہ ہم مصالحت کروانے پر تیار ہیں، جنگ بندی کے لیے اپنی پیشکش کرتے ہیں۔ ظلم کی انتہا ہے، ادھر خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں، لاشوں پہ لاشیں گر رہی ہیں، اور آپ پیشکش پر رہیں گے؟ یہ معاملہ اگر دوسری سمت ہوا ہوتا تو تم جہازوں کو لے کے ایک قیامت بپا کر دیتے، اور یہاں صرف پیشکش ہو رہی۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ اس موقع پر
یونائٹڈ نیشنز کا جو چارٹر ہے اس چارٹر کا چیپٹر 7 اس کو انووک کیا جائے، اور چیپٹر 7 میں آرٹیکل 39 اور آرٹیکل 40 کے تحت ان اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے یونائٹڈ نیشنز پیس میکنگ فورسز کو تعینات کرے اسرائیل اور غزہ کے بارڈرز پر، اسرائیل اور فلسطین کے بارڈرز پر، جس طرح انہوں نے دنیا کے کئی ممالک میں جو بہت بڑے تنازعات کو حل کرنے کے لیے یونائٹڈ نیشنز نے اپنے پیس میکنگ مشنز متعین کیے تھے، اور 55 کے قریب ان مشنز نے بین الاقوامی تنازعات کو نہ صرف حل کرایا بلکہ وہاں انسانوں کے خون خرابے کو ختم کرا دیا۔ جہاں یونائٹڈ نیشنز نے اسی چیپٹر 7 کو جو یو این کے چارٹر کا اس کی خصوصی اختیارات کو انووک کرتے ہوئے جہاں دنیا کے باقی خطوں میں یہ کردار ادا کیا ہے، میرا سوال ہے ان اقوام عالم سے اور ویٹو پاور یوز کرنے والی عالمی طاقتوں سے اور سیکیورٹی کونسل سے کہ وہ چیپٹر 7 اسرائیل اور فلسطین کے میٹر میں انووک کیوں نہیں کیا جاتا؟ انہیں خوف کس بات کا ہے؟ ڈر کس بات کا ہے؟ یہ دوہرے معیارات کیوں ہیں دنیا میں؟ کیا مسلمان اگر ان کا خون بہے تو عالم مغرب میں مرنے والے کتوں اور جانوروں کے خون سے بھی ارزاں خون ہے؟ وہاں 2-4 انسان مارے جائیں تو ایک قیامت بپا ہو جاتی ہے عالم مغرب میں، اور یہاں ہزارہ لوگ شہید ہو جائیں تو کوئی نوٹس ہی نہیں لیتا۔ میں یو این او کے رویے کی پرزور مذمت کرتا ہوں، سیکیورٹی کونسل کی بے حسی کی مذمت کرتا ہوں، اور مغربی طاقتوں کے ساتھ مسلم امہ OIC سمیت مسلمان ممالک کی قیادتوں کے بے حسی اور بے غیرتی پر مبنی کردار کی مذمت کرتا ہوں، جنہیں فلسطین اور غزہ میں بہتا ہوا معصوم خون دکھائی نہیں دے رہا۔ وہ اپنے مفادات میں الجھے ہوئے ہیں، یا بزدلی نے انہیں بہرا، گونگا اور اندھا بنا کے رکھ دیا ہے۔ OIC جیسے ادارے کو ختم ہو جانا چاہیے اس بے حسی کے بعد۔ ہے کوئی امت مسلمہ میں جو اس آواز کو بلند کرے؟ ایران اور ترکی نے پھر شور مچایا ہے، مگر پاکستانی حکومت تو شرم اور حیا اتنا کھو چکی ہے کہ وہ تو UNO اور اسمبلی کے فلور پر ایک مؤثر احتجاج کرنے کی جرت نہیں کر پا رہی، صرف اس لیے کہ کہیں اس احتجاج کے نتیجے میں ان کو اقتدار کی کرسی پر بٹھانے والے ان کو کک آؤٹ نہ کر دیں، ان کا اقتدار ہاتھ سے نہ جاتا پڑے۔ یہ اپنی اقدار کا سودا کر چکے ہیں، اپنی حس اور غیرت کا سودا کر چکے ہیں، اسلامی حمیت کا سودا کر چکے ہیں، اور انسانی غیرت کا سودا کر چکے ہیں۔ عالم اسلام کا حوالہ نہ صحیح، ارے انسانی خون تو ہے، انسانی حقوق کا احترام تو ہونا چاہیے، انسانی جان مال عزت و آبرو کا احساس تو ہونا چاہیے۔ ویمن رائٹس کا خیال کہاں گیا؟ چلڈرن رائٹس کا خیال کہاں گیا؟ ورلڈ پیس کا تصور کہاں گیا؟ کیا ایسے اقدامات سے عالمی امن کو کوئی خطرہ نہیں؟ یہ کھلی دہشت گردی ہے اور ریاستی دہشت گردی ہے۔ اس سے عالم امن کو سوائے اس کے کہ آگ لگے اور اقوام میں نفرت پیدا ہو، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مشرق وسطیٰ میں امن کے امکانات کو ختم کر دے، اور خیر کا کوئی راستہ نہیں نکل سکتا۔ اور اس کی بنیادی سبب یہ ہے کہ پاکستان وہ ملک جو لا الہ الا اللہ پہ وجود میں آیا تھا، جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا قائد اعظم کی قیادت میں مسلمانان ہند میں، اس کے بعد یہ ایسے نااہل، کرپٹ اور لٹیرے لوگوں کے ہاتھ میں ایک عرصہ دراز سے یہ ملک
اور یہ سلطنت آ گئی کہ خدا اور مصطفیٰ سے کیا ہوا وعدہ بھی گیا، بھول گئے۔ لاکھوں انسانی جانوں کے نذرانے جو پیش کیے گئے تھے قیام پاکستان کے لیے، اس خون سے بھی بے وفائی ہوئی۔ اور آج کے دن تک جب یہ لوگ اپنے ملک کے اندر بسنے والے انسانوں کی جان، مال اور عزت و آبرو کی حفاظت نہیں کر سکتے، بلکہ خود گولیوں کے ساتھ نہتھے معصوم انسانوں کو اپنی ریاست میں خود ریاستی قوت کے ساتھ چھلنی کرتے اور لاشیں گراتے ہیں، وہ عالم اسلام میں گرنے والی لاشوں اور ان کی عزت و ناموس اور خون کے تحفظ کا اقدام کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ میری آج کی گفتگو کا پہلا حصہ ہے جسے میں نے اپنا فریضہ سمجھا کہ یہاں سے ہی شب قدر کے اس موضوع کو شروع کروں اور ہم اپنا احتساب کریں آج کی رات کہ کتنا فریضہ ہے اس باب میں جو ہم ادا کر رہے ہیں، ہم کس سمت جا رہے ہیں، ہمارا انجام کیا ہوگا، اور خدا کے ہاں ہم کس منہ سے پیش ہوں گے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیسے اپنا چہرہ دکھائیں گے۔